ہم نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں سعد الحسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا۔ قومی اسمبلی نے پیٹرول اور ڈیزل پر 50 روپے فی لیٹر تک لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور کر لی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا 50 روپے لیوی ایک ساتھ عائد نہیں کی جائے گی، اس وقت لیوی 0 ہے۔ اجازت ہے آپ لوگوں کی طرف سے حکومت کو کہ وہ 50 روپے تک لگا سکتی ہے۔ اس وقت تو لیوی 0 ہے اور فی الفور کوئی 50 روپے تک جانے کا کوئی امید بھی نہیں ہے، نہ کوئی کوئی خیال ہے، لیکن یہ ایک اجازت حکومت نے اپنے آپ سے لی ہے کہ 50 روپے تک لگا سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ فائنانس بل کے مطابق تاجروں کو بجلی کے ماہانہ بلوں میں ٹیکس دینا ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ماہانہ 50,000 روپے سے زائد آمدن پر ٹیکس دینا ہوگا۔ 15 کروڑ روپے سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ سیمنٹ، سگریٹس، فرٹیلائزر سمیت 13 صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ موبائل فونز کی درآمد پر 100 سے 16,000 روپے تک لیوی عائد کی گئی ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقے کا ریلیف ختم کر کے ٹیکس کی نئی شرح منظور کر لی گئی۔ ماہانہ 50,000 روپے سے 1 لاکھ تک تنخواہ لینے والوں پر 2.5% ٹیکس لگے گا۔ 1 سے 2 لاکھ روپے تنخواہ والوں پر 15,000 روپے فکس ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ 1 لاکھ سے اضافی رقم پر 12.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ماہانہ 2 سے 30 لاکھ تنخواہ پر 1,65,000 روپے سالانہ اور 2 لاکھ سے اضافی رقم پر 20% ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ 50,000 روپے کمانے والے افراد ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ انہوں نے کہا چوروں کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ امپورٹڈ حکومت نے ملک میں تاریخی مہنگائی کی، بجلی، پیٹرول، گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ عمران خان نے کہا ان پر بھی IMF کا دباؤ تھا، لیکن انہوں نے مہنگائی روکے رکھی۔ کیا وجہ تھی کہ ہماری حکومت گرا کر چوروں کو بٹھایا؟ 2 جولائی کو ہم بتائیں گے کہ ہم آزاد قوم ہیں۔ ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دی۔ کیا وجہ تھی کہ اس حکومت کو گرا کے ان چوروں کو بٹھایا؟ آج IMF کے پیر پکڑے ہوئے کہ جی خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو، ہم جتنی مہنگائی آپ چاہیں کر دیں گے۔ ہمیں کہہ رہے تھے کہ IMF کی غلامی، ہمارے ساتھ بھی 2.5 سال IMF تھا، ہم نے تو مہنگائی روک کے رکھی ہوئی تھی۔ اب لوگوں کو پتہ چلا مہنگائی کیا ہے۔ ایک طرف 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت سازش کے ذریعے امریکنوں کے ساتھ مل کے گرائی۔ امریکہ کیوں چاہتا تھا یہ چوروں کو؟ کیونکہ یہ ان کے غلامی کریں گے، ہر چیز کریں گے جو وہ حکم ملے گا وہاں سے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے عمران خان کی شکایت ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں رہنے چاہیے۔ یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ادارے متنازع ہوں اور ٹائیگر فورس بن کر کام کریں۔ ادارے نیوٹرل ہوں تو غیر جمہوری جماعتیں جیت نہیں سکتی۔ جناب اسپیکر، جیسے خان صاحب کا شکایت ہے نا کہ یہ ہمارے ادارے نیوٹرل کیسے ہو چکے ہیں، نیوٹرل نہیں ہونے چاہیے، آج جدوجہد کر رہے ہیں، ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کنٹروورشل رول ادا کریں، ٹائیگر فورس بن کے کام کریں۔ اگر ہمارے ادارے نیوٹرل رہیں گے تو غیر جمہوری جماعتیں وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے۔ حکومت نے روس سے تیل کی درآمد پر غور شروع کر دیا۔ آئل ریفائنری سے تجاویز طلب کر لیں۔ دستاویزات کے مطابق روسی تیل کی درآمد کے حوالے سے ریفائنری سے سفارشات طلب کر لی گئیں۔ روسی تیل کے حوالے سے ریفائنریز کی تکنیکی استعداد کار کے حوالے سے تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے مقابلے میں روس سے تیل درآمد پر اخراجات کا موازنہ پیش کیا جائے۔ روس کو تیل کی ادائیگیوں کے طریقہ کار پر بھی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ عرب ممالک سے تیل خریداری کے طویل مدتی معاہدوں پر بھی تجاویز دی جائیں۔ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دوبارہ انتخاب ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف کیس کا فیصلہ کل متوقع ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا ماضی سے اطلاق ہوگا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ منحرف اراکین کے ووٹ ڈالنے پر انتخاب کا عدم قرار دیا جائے۔ حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ منحرف اراکین سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق مستقبل سے ہونا چاہیے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے۔ بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 9,000 میگا واٹ کے قریب پہنچ گیا۔ کراچی میں 12 گھنٹے کے لیے بجلی بند رہنے لگی۔ لاہور میں 7 سے 10 گھنٹے کے لیے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ پشاور میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ حیدرآباد، سکھر، گجرانوالہ، فیصل آباد میں بھی گھنٹوں بجلی کی بندش شہریوں کا امتحان لے رہی ہے۔ ملک کے دیہی علاقوں میں بدترین صورتحال ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 سے 18 گھنٹے تک جا پہنچا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سندھ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر برس پڑے۔ قومی اسمبلی میں کہا سندھ میں کچھ ایسی کٹ پتلیاں ہیں جن کو آمرانہ دور میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ ادارے بلدیاتی الیکشن میں نیوٹرل ہوئے تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، ان کو پتا تھا کہ صاف شفاف الیکشن میں ان کی ضمانت ضبط ہوگی اور یہی ہوا۔ 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی اور ان کو یہاں بٹھایا گیا۔ لیول پلینگ فیلڈ ملی تو ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بلدیاتی الیکشن کے فیز 2 کے بعد ان کو مزید رونا دھونا ہے۔ سندھ میں بھی کچھ ایسے جماعتیں ہیں، کچھ ایسے کٹ پتلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ادارے نیوٹرل ہونا شروع ہو گئے تو یہ لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا۔ جب ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا تو ان کو بھاگنے کا جگہ نہیں ملے گا، ان کو مزید رونا دھونا ہے۔ فیز 2 1 مہینے کے بعد ہونے والا ہے۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے بلاول بھٹو کو بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے کہا دھاندلی سے ہونے والے ہر الیکشن کی نشاندہی کریں گے۔ سندھ میں ان کے سیاسی راستے روکے جا رہے ہیں، ڈنڈا ماری سے نجات دلائیں اور شفاف انتخابات کے لیے اصلاحات سامنے لائیں۔ ایک وقت آپ کے نانا کے مد مقابل میرے دادا تھے، پھر ایک طرف آپ کی والدہ تو دوسری طرف میرے والد تھے۔ آج ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں تو آئیں مل کر جمہوریت کے لیے چلیں۔ انتخابی عمل میں کہیں پر بھی دھاندلی ہوگی، جمعیت علماء اسلام اس دھاندلی کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ سندھ کے اندر ہمیں نمائندگی نہیں دی جا رہی، ہمارے راستوں کو روکا جا رہا ہے۔ تو جہاں آپ کے نانا تھے مد مقابل میں میرے دادا تھے، جہاں آپ کی والدہ تھی مد مقابل میں میرے والد صاحب تھے، لیکن خوش قسمتی ہے کہ آپ اور ہم ایک صف میں ہیں۔ میں آپ کو اس ایک صف کے حوالے سے بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آئے ایک متحدہ پاکستان کے لیے آغاز کریں۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے اراکین قومی اسمبلی نے اپوزیشن بینچز پر جانے کی وارننگ دے دی۔ صابر قائم خانی اور صلاح الدین حکومت پر برس پڑے، کہا انہیں عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے، کسی ایرے غیرے کی منتیں کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ اپوزیشن کی نشستوں پر جانے میں وقت نہیں لگے گا۔ کہ عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی منتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ وزارتیں، یہ سیٹیں سر اس لیے ملتی ہیں کہ آدمی عزت بنائے، کام کرے۔ یہ سیٹیں پانے کے بعد اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں، اور میں ان کے رویے کے خلاف، ان کے باتوں کے خلاف واک آؤٹ کرتا ہوں، اور یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ اسمبلی چل سکتی ہے نہ حکومت چل سکتی ہے۔ کہ لوگ ہمیں اس طرح کے جواب دیں گے، یہاں سے ہم اس طرح بیٹھنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہم نے جو اپنی قیمت ادا کی ہے نا، جو سیاسی قیمت ادا کی ہے، آج وہ بھگت رہے ہم سندھ میں بھی۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگوں کو ذرا سی ایک حقیر چیز کے اوپر کیا جواب دیے انہوں نے۔ خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو نیا پاسپورٹ مل گیا، آئندہ ماہ وطن واپسی کی تصدیق کر دی۔ بی بی سی کے مطابق سابق وزیر خزانہ نے کہا پاکستان آ کر بطور سینیٹر حلف اٹھاؤں گا، وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کا فیصلہ میرا نہیں قیادت کا ہوگا۔ میرے خلاف پاکستان میں ایک ہی کیس ہے جو عمران خان کی جانب سے دائر کیا جانے والا جعلی مقدمہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے ملک میں مرضی کا اپوزیشن لیڈر بنانے سے سیاسی استحکام نہیں آتا۔ بی اے پی رکن نے کہا ٹیلی فون کالز پر اجلاس چل رہا ہے، ملک میں آمریت ہے، آئین معطل ہے، ہمیں کمزور سمجھا جا رہا ہے، کیا ہم اپنا ونگ بنا لیں؟ کیا ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جنگ و جدل ہو؟ شہباز شریف کو چاہیے ملک میں الیکشن کا اعلان کریں۔ وزیر اعلیٰ کا نیا انتخاب جو ہے وہ عمل میں لایا جائے تاکہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ آئین کے اوپر عمل ہو۔ آئین 25 مئی سے معطل ہے، پاکستان میں تو آمریت نافذ ہے۔ آج ہمیں کیا کمزور سمجھا جا رہا ہے؟ آپ کیا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ملیٹنٹ ونگز بنا لے؟ اگر آپ ملک میں معاشی استحکام چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، اور سیاسی استحکام کے لیے آپ کو انتخابات کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ بات کریں گے ڈالر کے حوالے سے، جس کے مقابلے میں روپیہ تگڑا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 75 پیسے کمی آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 75 پیسے سستا ہو کر 205 روپے 12 پیسے کا ہو گیا۔ ڈالر اب تک 6 روپے 81 پیسے سستا ہو چکا ہے۔ 22 جون کو ڈالر 211 روپے 93 پیسے کا تھا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 7 پیسے سستا ہو کر 206 روپے 87 پیسے پر آ گیا تھا۔
پاکستان نے رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 13 ارب 53 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرضہ لیا۔ وزارت اقتصادی امور نے بیرونی قرضوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 14 ارب ڈالر سے زائد بیرونی قرض کا تخمینہ تھا۔ مئی میں 50 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا بیرونی قرضہ حاصل کیا۔ بیرونی قرضوں میں 4 ارب 25 کروڑ ڈالر سے زائد کے کثیر الجہتی قرضے لیے گئے۔ غیر ملکی کمرشل بینکوں سے 2 ارب 62 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرض لیا گیا۔ بانڈز کے اجراء سے 2 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ حاصل کیا گیا۔ سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ کی مد میں حاصل کیے گئے۔ وزارت خزانہ نے ملکی معیشت پر ماہانہ اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پہلے 11 ماہ میں ترسیلات زر 6.3% اضافے سے 28.4 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ ملکی برآمدات 26.7% اضافے سے 29.3 ارب ڈالر کی سطح تک پہنچ گئیں۔ ملکی درآمدات 36.5% اضافے سے 65.5 ارب ڈالر کی سطح تک پہنچ گئیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 15.2 ارب ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 4.9% کمی سے 1.59 ارب ڈالر رہی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانہ سے 3 قیمتی گھڑیاں اسلام آباد کے ڈیلر کو فروخت کی۔ تحفے میں ملنے والی گھڑیوں سے مجموعی طور پر سابق وزیر اعظم نے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کمائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ تینوں گھڑیاں خلیجی جزیرے کے شاہی خاندان کے افراد نے دیں۔ یہ گھڑیاں ان گھڑیوں کے علاوہ ہیں جو پہلے میڈیا میں رپورٹ ہوئی تھیں۔ سرکاری انکوائری رپورٹ کے مطابق عمران خان نے گھڑیوں کی مالیت کا 20% ادا کیا۔ اخبار دی نیوز کے مطابق عمران خان نے جس دن گھڑیاں فروخت کی اسی دن توشہ خانہ میں رقم ادا کی، جبکہ قانون کے مطابق پہلے توشہ خانہ تحفے کی قیمت متعین کرتا ہے، پھر باہر قیمت لگوائی جاتی ہے۔ ہم نیوز کی جانب سے عمران خان اور تحریک انصاف کا موقف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بچوں کو بھی کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے 5 سے 12 سال کے بچوں کی ویکسینیشن جلد شروع ہو جائے گی۔ 85% سے زائد پاکستانی ویکسینیٹڈ ہیں۔ کورونا کیسز سے خوف زدہ ہونے کی نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ 1 سے 2 ماہ میں 12 سال 5 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی۔ 12 سال سے بڑے لوگوں میں 86% کا ویکسینیٹڈ ہونا یہ ایک اچھی بات ہے۔ 85 پلس ہماری قوم جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے، اور بوسٹر کی ایک کیمپین ہم نے بھی دوبارہ بھی شروع کی ہوئی ہے۔ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوستوں، خبر یہ ہے کہ کورونا کے باعث مزید ایک مریض انتقال کر گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 541 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.5% رہی۔ ویلکم بیک۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کا کہنا ہے پنجاب حکومت جلد ختم ہو جائے گی۔ عثمان بزدار دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کی مخصوص نشستوں پر آئین کے متصادم فیصلہ دیا۔ پنجاب میں غیر آئینی حکومت چل رہی ہے۔ غیر آئینی پنجاب حکومت کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، اگر دوبارہ انتخاب ہوا تب بھی اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا تسلیم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی زیر صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے لیگی اور آزاد اراکین اسمبلی کو لاہور میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں ضمنی انتخاب کی مہم کے لیے شیڈیول تیار کر لیا گیا۔ پہلے مرحلے میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز لاہور کے 4 حلقوں میں ریلی اور جلسوں سے خطاب کریں گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز 2 جولائی کو پی پی 167 میں کارکنان سے خطاب اور مسلم لیگ نون کے دفتر کا افتتاح کریں گی۔ 3 جولائی کو پی پی 158 دھرمپورہ میں لیگی امیدوار رانا احسن شرافت کے دفتر کا افتتاح کریں گی، جبکہ 4 جولائی کو پی پی 170 میں مریم نواز دفتر کا افتتاح کریں گی اور کارکنوں سے خطاب کریں گی، جس کے بعد پنجاب کے دیگر ضمنی انتخابات والے حلقوں میں بھی خطاب کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نارووال سپورٹس سٹی ریفرنس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا موقف دہرایا کہ اپنے کیس کا فیصلہ میرٹ پر چاہتا ہوں۔ نیب ثبوت دکھائے کہ میں نے نارووال سپورٹس سٹی پروجیکٹ میں کون سی کرپشن کی۔ نارووال سپورٹس سٹی پروجیکٹ شفاف طریقے سے منظور ہوا، اگر نیب کرپشن ثابت نہ کر سکا تو نیب میرا مجرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر چپکلش بڑھ گئی۔ رکن سندھ اسمبلی سعید آفریدی نے احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایم پی اے سعید آفریدی نے ہم نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کراچی، ضلع غربی اور کماڑی میں من پسند افراد کو ٹکٹ جاری کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا بلدیاتی امیدوار منتخب کرنے کے لیے ضلعی سطح پر بورڈ بنائے گئے تھے، صوبائی قیادت پر مشتمل ایک اپیل بورڈ بھی تشکیل دیا گیا تھا۔ رکن قومی اسمبلی عطا اللہ نے انہیں دھوکہ دیا اور من پسند افراد کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ وہ ایسی صورتحال میں پارٹی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔
ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں ہوگا۔ رویت ہلال ریسرچ کونسل کا کہنا ہے کہ آج چاند نظر آنے کا امکان نہیں۔ یکم ذوالحج، یکم جولائی جمعۃ المبارک کو، جبکہ عید الاضحیٰ اتوار 10 جولائی کو ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغان ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز کو 48 گھنٹے کے اندر 1 سال تک کے لیے ویزا مل جائے گا۔ سفارت خانے ان کی موجودہ قومیت کی بنیاد پر ویزا درخواستوں پر فیصلہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے افغان شہریوں کے لیے ویزا نظام میں تبدیلی کی منظوری دی ہے۔ عامر چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جرمن سفیر نے الوداعی ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، مجموعی علاقائی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ عامر چیف نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق جرمن سفیر نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ عامر چیف نے جرمن سفیر کی دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کی تعریف کی۔ خبر ہے اسلام آباد سے، جس کے علاقے ترنول میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق مقابلے میں بلال ثابت گینگ کے 2 ساتھی مارے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر پولیس ٹیم دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارنے جا رہی تھی۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ خبر ہے ہرنائی سے، جہاں پر شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث قومی شاہراہ کا بڑا حصہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا، جس کے باعث پنجاب شاہراہ پر 10ویں روز بھی ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت بحال نہ ہو سکی۔ شاہراہ کی بندش سے زمینداروں، ٹرانسپورٹرز کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرانسپورٹرز اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت شاہراہ بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ افسوسناک خبر ہے سرگودا سے، جہاں خوشاب روڈ پر مسافر بس اور رکشے کے تصادم میں 5 افراد جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ تمام لاشوں اور زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور پولیس موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو کے مطابق تیز رفتار بس کی ٹکر سے رکشے پر سوار 5 افراد جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ مسافر بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مسافر بس میاں والی سے سرگودا آ رہی تھی۔ زخمیوں میں 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو فیصلہ ساز بنائیں گے۔ پاکستان کے نوجوان تعلیم، روزگار، کاروبار اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہراول دستہ بنیں گے۔ قائم پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کی ڈائمنڈ جوبلی کی خوشیوں اور مبارک موقع پر عزم عالی شان شاد رہے پاکستان کے عنوان سے خصوصی لوگو جاری کر دیا ہے۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ ملک میں کورونا کیسز کی تعداد پھر سے بڑھ رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عوام سے SOPs پر عمل کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کورونا کے خلاف حاصل کامیابیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں اومیکرون کا نیا ویریئنٹ کورونا کیسز میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے رش والی جگہوں پر کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ مکمل ویکسینیشن، بوسٹر ڈوز، ماسک، سینیٹائزرز کا استعمال اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں۔ عید الاضحیٰ پر مویشی منڈیوں، شادیوں اور نجی محافل میں ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال یقینی بنائیں۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کی مثبت کیسز کی شرح 18.24% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 1831 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، ان میں سے 334 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ کراچی کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ ریسکیو 1112 کے ساتھ فائر بریگیڈ سروس کو منسلک کر دیا گیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے امن فاؤنڈیشن کال سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہریوں کو ایک فون کال پر ریسکیو کی تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ سہولت کا آغاز تجرباتی بنیادوں پر آج سے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل قریب میں اس سروس کے ساتھ پولیس 15 مددگار کو بھی منسلک کر دیا جائے گا۔